السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنی اردو کی کتاب کا سبق پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے عمر ماروی۔ یہ ہمارا سبق نمبر 2 ہے۔ سبق نمبر 2 کی آج ہم بلند خوانی کریں گے، حروف توڑیے جوڑیے کریں گے اور اس کے الفاظ معنی کریں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، سب سے پہلے ہم اس کے انڈر لائن ورڈز کریں گے۔ ٹھیک ہے، تمام بچے انڈر لائن ورڈز کر لیجئے۔ پینسل ہاتھ میں رکھیے۔ نمبر 1 پہ دیکھیے، صفحہ نمبر 10 پر یہ موجود ہے کام عمر ماروی۔ سبق موجود ہے عمر ماروی۔ سبق کا عنوان ہمارا ہے عمر ماروی اور یہ صفحہ نمبر 10 پر ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 دیکھیے بچوں، سن۔ سن کو انڈر لائن کیجئے، مالیر کو انڈر لائن کیجئے، پالنا کو انڈر لائن کیجئے، حسین کو انڈر لائن کیجئے، چھیڑتی کو انڈر لائن کیجئے، محل کو کریں، صحرا کو انڈر لائن کریں، سادگی کو انڈر لائن کریں، کنویں کو انڈر لائن کریں، مکھن کو انڈر لائن کریں، لالچی اور خود غرض کو انڈر لائن کریں، پھوک کو انڈر لائن کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، انڈر لائن ورڈز کرنے کے بعد تمام بچوں سے میں کہہ رہی ہوں کہ انتہائی توجہ سے سنیں گے تاکہ آپ لوگوں کو یہ سبق اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ کلاس 6، امید کرتی ہوں آپ سب میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ قصہ سندھ میں ضلع تھر پار کر کے ایک چھوٹے سے گاؤں مالیر کا ہے۔ کسی زمانے میں وہاں پالنا نامی ایک غریب کسان رہتا تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی ماروی بہت حسین تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا تعریف کیے بغیر نہ رہتا۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے، ماروی، تمہیں تو کسی محل میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اس کی سہیلیاں اسے چھیڑتیں، ماروی، تمہیں تو کسی بادشاہ کی ملکہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ سادگی سے ہنس کر کہتی، پھول باغوں میں ہی نہیں صحرا میں بھی کھلتے ہیں، یعنی خوبصورت لڑکیاں امیروں کے گھروں میں ہی نہیں بلکہ غریبوں کے گھر بھی پیدا ہوتی ہیں۔ پالنا، اس کی بیوی ماڈوئی اور ماروی اس چھوٹے سے گاؤں میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ پالنا ماروی کے باپ کا نام ہے بچوں اور اس کی ماں کا نام کیا ہے؟ ماڈوئی۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں پالنا، اس کی بیوی ماڈوئی اور ماروی اس چھوٹے سے گاؤں میں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی دن بھر کھیت میں کام کرتے۔ ماروی گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ کنویں سے پانی بھر کر لاتی، جنگل میں گائے بکریاں چراتی۔ شام کو تینوں گھر پہنچتے، ساگ کے ساتھ گرم گرم روٹیوں پر گھر کا بنایا ہوا مکھن لگا کر مزے سے کھاتے اور چین کی نیند سوتے۔ پالنا کے ساتھ ایک اور کسان پھوک بھی اس کے کھیت میں کام کرتا تھا۔ پھوک بہت لالچی اور خود غرض شخص تھا۔ پھوک چاہتا تھا کہ اس کی شادی ماروی سے ہو جائے، اس طرح اسے خوبصورت بیوی تو ملے گی ہی، پالنا کا کھیت بھی اس کا ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے
ایک دن پالنا سے کہا کہ میں ماروی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر بچوں تاریخ ڈال لیجئے۔ یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے۔ اب میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں، اچھی طرح وضاحت کر دیتی ہوں سبق کی۔ اس سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قصہ سندھ میں، یہ قصہ سندھ کا ہے۔ سندھ میں ضلع تھر پارکر کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا مالیر۔ وہاں پر ایک غریب کسان رہتا تھا جس کا نام تھا پالنا، اور اس کی بیوی ماڈوئی اور ان کی ایک بیٹی رہتی تھی جو کہ بہت زیادہ حسین تھی، اور اس کا نام ماروی تھا۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، ان کی کوئی اور اولاد نہیں تھی۔ وہ اتنی حسین تھی کہ جو بھی کوئی اس کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا اور تعریف کیے بنا نہیں رہتا تھا۔ اس کی سہیلیاں اس کو چھیڑتیں کہ تمہیں کسی بادشاہ کی ملکہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ سادگی سے ہنس کر کہتی تھی کہ پھول باغوں میں ہی نہیں صحرا میں بھی کھلتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ غریب گھروں میں ہی، امیر گھروں میں ہی خوبصورت بچے پیدا ہوں، خوبصورت لڑکیاں غریبوں کے گھروں میں بھی ہو سکتی ہیں۔ پالنا، اس کی بیوی ماڈوئی اور ماروی چھوٹے سے گاؤں میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں میاں بیوی دن بھر کھیتوں میں کام کرتے اور ماروی اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی بھرتی اور بکریاں چراتی، اور پھر جب شام کو تھکے ہارے تینوں گھر واپس آتے تو گھر کے بنے ہوئے مکھن کے ساتھ اور ساگ کے ساتھ گرم گرم روٹیاں کھاتے اور چین کی نیند سوتے۔ غرض یہ کہ یہ تینوں بہت ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ پالنا کے ساتھ، اس کے باپ کے ساتھ ایک شخص کام کرتا تھا کھیتوں میں، اس کا نام تھا پھوگ۔ پھوگ جو ہے ایک انتہائی لالچی شخص تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی شادی جو ہے وہ پالنا کی بیٹی ماروی سے ہو جائے، کیونکہ ایک تو اس کو حسین بیوی ملتی اور دوسرے اس کو پالنا کا پورا کھیت بھی مل جاتا۔ تو یہ تو بچوں آج کی ہماری بلند خوانی تھی جو ہم نے عمر ماروی سبق کی کری ہے۔ تمام بچوں نے انڈر لائن ورڈز بھی کر لیے ہوں گے، یہ لفظ پڑھیں گے بہت اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کی بلند خوانی کرنی ہے، ڈیٹ ڈال لینی ہے جہاں تک میں نے پڑھایا ہے آج، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں کام کی طرف۔ کاپی کے کام میں ہم لوگ کیا کام کریں گے آج، کاپی ورک کیا کریں گے ہم لوگ، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ابھی۔ کاپی کے کام میں ہم لوگ سب سے پہلے عمر ماروی کا ٹائٹل صفحہ بنائیں گے۔ عمر ماروی کا ٹائٹل صفحہ بنائیں گے کتاب میں موجود عمر ماروی کے سبق سے دیکھ کر، ٹھیک ہے بچوں۔ عمر ماروی کے سبق سے دیکھ کر اس کا ٹائٹل صفحہ بنائیں گے، خوبصورت سی تصویر بنائیں گے سبق کے ٹائٹل پیج کی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ حروف کو جوڑیں گے، تاریخ ڈالیں گے اگلے صفحے پر اور حروف جوڑیں گے۔ نمبر 1 دیکھیے، کاف جمع سین جمع الف جمع نون برابر ہے کسان، یعنی یہ تمام حروف مل کر کیا بنا، کسان۔ نمبر 2 دیکھیے، پے جمع الف جمع لام جمع نون جمع الف، پالنا۔ نمبر 3 دیکھیے، شین جمع الف جمع دال جمع چھوٹی اے، شادی۔ نمبر 4 دیکھیے، صحرا، صاد جمع ہے جمع رے جمع الف برابر ہے صحرا۔ نمبر 5 دیکھیے، خے جمع واو جمع شین جمع چھوٹی اے، خوشی۔ نمبر 6 دیکھیے، الف جمع نون جمع کاف جمع الف جمع رے، انکار۔ 7 دیکھیے، سین جمع لام جمع الف جمع میم، سلام۔ 8 دیکھیے، الف جمع میم جمع الف جمع نون، امان۔ 9 دیکھیے، عین جمع رے جمع ضاد، عرض، ٹھیک ہے بچوں۔ ان تمام حروف کو ہم نے جوڑا ہے، ٹوٹے ہوئے حروف کو ہم نے یہاں پر جوڑا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے عمر ماروی کا ٹائٹل پیج کتاب سے دیکھ کر بنائیں گے، اس کے بعد حروف جوڑیے کریں گے۔ حروف جوڑیے میں 9 حروف شامل ہیں، ان کو ہم لوگوں نے جوڑنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ حروف جوڑنے کے بعد جو ہم نے اگلا کام کرنا ہے وہ ہے الفاظ معنی۔ تو نمبر 1 دیکھیے بچوں، کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں آپ کو، پھر ہم نے اس کے معنی لکھنے ہیں۔
الفاظ آپ لوگ بلیک کلر سے اتاریں گے، بلیک پین سے، اور معنی اس کے بلو پین سے لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے آپ سب؟ الفاظ ہم بلیک پین سے اتاریں گے اور معنی اس کے بلو سے لکھیں گے، نیلے پین سے لکھیں گے۔ نمبر 1 دیکھیے بچوں، صحرا۔ صحرا کے معنی ہیں ریگستان۔ نمبر 2 دیکھیے، خود غرض۔ خود غرض کے معنی ہیں مطلب پرست۔ نمبر 3 دیکھیے، معذرت یعنی معافی۔ نمبر 4 امان، پناہ، حفاظت۔ نمبر 5 مسکین۔ مسکین کے معنی ہیں غریب۔ نمبر 6 دوشیزہ۔ دوشیزہ کے معنی ہیں لڑکی۔ نمبر 7 بھیس۔ بھیس مطلب حلیہ۔ مٹر گش، ادھر ادھر گھومنا۔ نمبر 9 دیکھیے، دھن دولت، روپیہ، پیسہ۔ نمبر 10 دیکھیے، کنیز، نوکرانی۔ نمبر 11 دیکھیے، لاغر یعنی کمزور۔ نمبر 12 دیکھیے، التجا۔ التجا کے معنی ہیں درخواست۔ ٹھیک ہے بچوں، ایک دفعہ پھر دہراتی چلوں، آپ لوگوں نے کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے عمر ماروی کا ٹائٹل صفحہ بنانا ہے سبق نمبر 2 کا۔ سبق نمبر 2 عمر ماروی ٹائٹل صفحہ کتاب سے دیکھ کر بنائیں گے، ڈرا کریں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ کتاب میں تصویر دی گئی ہے، اس کو ڈرا کریں گے عمر ماروی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اگلے صفحے پر جو کام کرنا ہے وہ ہے حروف جوڑیے، اور پھر اس سے اگلے صفحے پر ہم نے جو کام کرنا ہے وہ الفاظ، معنی۔ تاریخ ڈال کر تمام بچے انتہائی صفائی سے کام کریں گے، اور لکھائی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ امید کرتی ہوں تمام بچوں کو آج کا کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اب جب تک اپنی اگلی کلاس میں انشاءاللہ، جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔